الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت سنة الاعتکاف. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے مدارس، ایجوکیشن اور ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم اور پرورش اس عنوان پر بیان کیا تھا، جہاں آج کے اس فتنے کے دور میں ایجوکیشن ہمارے لیے ضروری ہے، عصری تعلیم ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ جمعہ میں مسلسل ہم 2-3 جمعہ سے تعلیم کے عنوان پر ہی بیان کر رہے تھے۔ آج کے جمعہ میں ہمیں اپنے عنوان کو بدلنا ہے، اور آج کے جمعہ کا بیان ہے عمل تھوڑا نفع زیادہ۔ عمل تھوڑا نفع زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے اور اس پورے جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو پکڑتے ہیں تو ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، کبھی اس کو ہم عمل میں لاتے نہیں۔ لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، وہ اپنے زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام نہیں ہیں۔ ہمارے دن کی شروعات صبح سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے اٹھنے کے وقت میں تعلیمات کیا ہے؟ سب سے حدیثوں میں پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو ڈوب دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان صبح سویرے جلدی اٹھ جائے، سورج کی کرنیں زمین پر گرنے سے پہلے اڑ جائے۔ پتہ چلا کہ روزی کی تقسیم صبح میں ہوتی ہے، روزی کو فرشتے تقسیم صبح میں کرتے ہیں۔ صبح کا اٹھنا تعلیم دیتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے پہلی حدیث ہمارے لیے صبح سویرے جلدی اٹھنا، صبح کی نماز کا اہتمام کرنا، اپنے دن کی شروعات اللہ کے سامنے سجدہ کر کے کرنا۔ جس نے صبح کی نماز کی حفاظت کر لی وہ دن کی پہلی کامیابی کو پہنچ گیا۔ ہمارے گھروں میں صبح اٹھنے کا رواج نہیں ہے، عورتوں کو رات سے فکر ہوتی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، جلدی سو جا اسکول جانا ہے، جلدی سو جا لیٹ ہو جائے گا رسٹیکیٹ کر دیں گے، پنش ہوگی، تھوڑے سے الفاظ بدل جائے، بیٹا جلدی سو جا فجر پہ اٹھنا ہے، جلدی سو جا صبح نماز پڑھنی ہے، جلدی سو جا صبح نماز پڑھ کے پھر تیاری کریں گے، نماز پڑھنے سے ذہن کھلے گا، فجر کی نماز بیٹا تو پڑھے گا تیرا ذہن کھلے گا، اسکول میں جو تو پڑھنے والا ہوگا وہ یاد ہوگا۔ تھوڑا سا ہمیں طرز بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ عورتوں کی بات، مردوں میں یہ ہے آدمی محنت خوب کرتا، خوب محنت کرتا، آج آدمی محنت خوب کرتا لیکن رزلٹ اور نتیجہ صفر ہے، بالکل زیرو، آگے نہیں بڑھ رہا، ترقی نہیں ہو رہی، وہی کرائے کا مکان، وہی کرائے کی دکان، وہی مزدوری، وہی کیوں؟ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناکارہ اور بیکار ہے کہ اس کے مقدر میں ترقی نہیں ہے، کہ مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا؟ لیکن جو روزی تقسیم کرنے والا گئے، جو روزی بانٹنے والا گئے، جو تمہارے گھروں میں خیر و برکت کو ڈالنے کے لیے فرشتوں کو دروازے پر بھیج رہا گئے، وہ ہم لینے کے تیار نہیں۔ صبح فرشتے روزی لے کر آ رہے، ہمارے گھروں میں پہنچ رہے، دروازے بند مل رہے، روزی لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہر فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں روزی بھیج رہا، ہم اس کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دے رہے۔ نتیجہ یہ ہے محنت خوب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے یہ اعلان ہے، جب میں روزی تقسیم کرنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، جب تم میرے سامنے جھکنے تیار نہیں، پورا دن دھوپ میں بھاگ لے، نہیں دوں گا، پورا دن کڑی دھوپ میں محنت کر لے، جب صبح میں حکم دے رہا ہوں سجدے کا، تو سجدہ کرنے تیار نہیں ہے، پورا دن محنت کر لے، نہیں دوں گا۔ نوم صبح کی یمن اور رزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں سے ہر ایک کو کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ آسان الفاظ میں اللہ ہمیں سے ہر ایک سے کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو، خود بھی نماز پر جمے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ کو روزی کے لیے دوڑاتے نہیں، بھگاتے نہیں، ہماری مزدوری آپ سے نہیں کرواتے، آپ سے مانگتے نہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، روزی آپ کو ہم دیں گے۔ اس قرآن کی آیات کی تفسیر کو اگر ہم سمجھ لیں، اس کی تشریح کو اگر ہم جان لیں اور درس قرآن کے اس مفہوم کو سمجھ لیں، اس آیات میں اللہ کا مطالبہ مسلمان سے کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ شیطان کیوں بنا؟ شیطان اللہ کے دربار سے دھتکارا کیوں گیا؟ شیطان مردود کیوں ہوا؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے شیطان کو ذلیل کیوں کیا؟ ہر سال حج کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے مہینے میں لاکھوں لوگ شیطان کو کنکر مار کر ذلیل کیوں کرتے؟ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار، سب کچھ تھا،
اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ایک سجدہ، گھمنڈ آیا، غرور آیا، فخر آیا، اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، وہ مٹی سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا کے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، مٹی کی صفت زمین میں ہے پیروں کے نیچے، آگ کی صفت آسمانی کی بلندی میں سجدہ نہیں کرتا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے دھتکار دیا، ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے عابد کو، عالم کو، نمازی کو دھتکار دیا، دفع ہو جا، تو قیامت تک تو مردود رہے گا، تجھ پر لعنت رہے گی، اور جو تیری باتوں کے بہکا میں آئے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، بچوں کو نماز کا حکم دو، جو آپ کی ماتحتی میں ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کی ماتحتی میں مزدور کام کر رہے ہیں، نماز کی ڈیوٹی لگاؤ، 2 لوگ رکھو، 2 لوگوں کو نماز کو بھیجو، دکان کی ترتیب بناؤ، مکان کی ترتیب بناؤ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جو جس شعبے میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اس آیت کی تفسیر، آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں، سہولت کے ساتھ اپنے مالک سے اجازت ہو، نماز کے وقت میں 15 منٹ چھٹی لوں گا، نماز آپ مجھے میری تھوڑی تنخواہ کم کر دو لیکن نماز کے وقت میں تھوڑی چھٹی لوں گا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پہ جمے رہو۔ اللہ مسلمان سے، مجھ سے، آپ سے اللہ کا مطالبہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پہ جمے رہو، بوجھ سمجھ کے، فارمیلٹی سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے، فارمیلٹی سمجھ کے، زبردستی سمجھ کے، اللہ کے اوپر احسان سمجھ کے، مسلمان ہونے کی، یہ نماز کا مقصد یہ نہیں ہے، نماز زبردستی کی چیز نہیں ہے، نماز فارمیلٹی پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نماز کے آداب ہے، نماز کی روح ہے، نماز کی ایک طاقت ہے، نماز کی ایک حلاوت ہے، سجدے کی ایک طاقت ہے، جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں جھکے گی، اللہ اس پیشانی کو دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ ہماری طاقت، ہمارا رباب، ہماری قوت، ہماری مالداری، ہماری دولت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، فجر کی نماز میں پہنچ کر دیکھیں، ہماری مسجدوں کی کارگزاری اور ہماری مسجدوں کی حالات ہماری طاقت کا اندازہ بتانے کے لیے کافی ہے، ہماری بیداری کا اندازہ بتانے کے لیے کافی ہے، ہم کتنی جاگنے والی قوم ہیں، ہم کتنی جاگرتا والی قوم ہے، اس کا اندازہ اگر ہمیں دیکھنا ہے، ہم کسی بھی محلے کی مسجد میں پہنچ کر فجر میں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے پابند رہو۔ جو لوگ روزی کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، جو لوگ قرضے کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، جو لوگ گھر کے اخراجات بڑے ہیں، آمدنی کا ذریعہ کم ہے، اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، جو لوگ وراثت کے معاملے کو لے کر پریشان ہیں، جو لوگ دنیا میں ان کے بڑوں کی طرف سے ان کا حق نہیں مل پا رہا، اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کو اپنے سینے سے لگا لے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کے اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا لے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ اللہ نے آگے کہا، تسلی دی، دلاسا دیا، فیصلہ کر دیا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے محنت نہیں کرائیں گے، مشقت نہیں کرائیں گے، ہم آپ کو دوڑائیں گے نہیں، ہم آپ کو ذلیل کرائیں گے نہیں، ہم لوگوں کی گالیاں نہیں سنوائیں گے، ہم لوگوں کی گندی گٹیری سننے کی باتیں نہیں لگائیں گے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال اور روزی کے لیے دوڑنے کے لیے نہیں کریں، نحن نرزقک، روزی آپ کو ہم دیں گے، دروازے ہم آپ کے کھولیں گے، پریشانی ہم آپ کی دور کریں گے، 100 روپے میں 1000 کی برکت ہم دیں گے، 1000 میں 1 لاکھ کی برکت ہم دیں گے، رات میں سکون کی نیند ہم دیں گے، بغیر گولی کی نیند ہم دیں گے، بغیر اے سی کے سونا ہم دیں گے، بغیر قالین کے سونا ہم دیں گے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، شرط یہ ہے نماز پہ جمے رہو،
سجدے میں لاپرواہی مت کرو، سجدے میں لاپرواہی مت کرو، سجدے کا انکار مت کرو۔ نماز کرنا پڑھنا سجدے کا انکار ہے، سجدے کا انکار ہے۔ نماز کرنا پڑھنا مسلمان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایمان میں اور کفر میں اگر کوئی فرق ہے وہ نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ شریعت نے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی، نماز کا جو پابند نہیں۔ ہم نماز کو جاتے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو ہم نماز ایسی پڑھتے، خود بھی ہم اپنی نماز خراب کرتے، لوگوں کی بھی نماز خراب ہو جاتی۔ اتنے چھوٹے کپڑے، اتنا چھوٹا ٹی شرٹ، اتنی چھوٹی ٹائٹ پینٹ، نمازیوں سے گزارش ہے میری، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر آپ ٹی شرٹ پہن رہے ہیں اتنی لمبی پنیت پہن لو، اپنا سطر چھپا لو، اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے سطر کا چھپانا، سطر کا چھپانا۔ آپ سجدے میں جاؤ گے، آپ کا ٹی شرٹ اوپر ہو جائے گا، آپ کا سطر کھل جائے گا، آپ کی نماز بھی خراب ہے، آپ کے پیچھے جو نماز پڑھا اس کی بھی نماز خراب ہے۔ نماز کو جا کر ہمیں اللہ پر احسان نہیں کرنا۔ کپڑے کا انتخاب کرے، انتخاب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے میں مسلمان ہوں، مسلمان کی ایک شان ہے، اسلام نے مجھے لباس پہننے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ کٹنگ کے لیے جب دکان میں جائیں، اپنے بالوں کو بنوانے کے لیے جب دکان میں جائیں، اگر ماں باپ بچوں کو لے جا رہے ہیں تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے بال بنوانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچے ہم مسلمان ہیں، میں ایمان والا ہوں، میرے بھی کوئی نبی ہے، میرے کوئی رہبر ہے، میرے کوئی پیغمبر ہیں، میرے کوئی گائیڈنس ہے، اسلام نے مجھے بال کا طریقہ بتلایا ہے، میں ایک ایسی قوم کا ماننے والا ہوں جس میں بال سے لے کے پیر کے ناخن تک مجھے طریقہ بتلایا ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، جب بھی بال بنانے کے لیے جائے ایک مرتبہ ضرور سوچے میں مسلمان ہوں۔ یہ سوچنا ایمان کو جگانے کی طاقت ملے گی، ایمان کو جاگنے میں قوت ملے گی، اور ایمان حرارت میں آ کر جاگے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا امتی ہوں۔ ہر جمعرات اور پیر کو میرے اعمال میرے نبی تک پہنچتے گئے، میرا نام لے کر پہنچتے گئے، میرا درود پاک پہنچتا ہے۔ قیامت کے دن مجھے میرے نبی کی سفارش کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ مجھے چہرہ لے کر، یہ جنگلی جانور کے بال لے کر میرے نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ پہچانے بھی نہ پہچانے۔ انہوں نے میرے لیے بدر میں اپنے دانتوں کو شہید کیا، انہوں نے میرے لیے عہد میں اپنے پیروں کو زخمی کیا، میں نے ان کے لیے اگر کچھ نہیں کیا، ان کو سکھ نہیں دیا، میں ان کو تکلیف تو نہ دوں، میں ان کو تکلیف تو نہ دوں۔ کل میدان حشر میں اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دے نہیں یہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، کیا ہمارے اعمال، میری نماز اتنی مضبوط ہے کہ میں اپنی نماز کے بلبوتے پر جنت میں چلا جاؤں؟ میری تلاوت اتنی اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہے کہ میری قبر کو اجالا میں بھر سکتی؟ میرا صدقہ اتنا مضبوط ہے جو قبر میں میرے لیے ایک چھت کا کام اور ایک ڈھال کا کام کر سکتا ہے؟ کیا میری زبان اتنی پاکیزہ ہے جو فرشتے جب سوال کریں گے اس زبان سے میں جواب دے کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں؟ کیا میری آنکھیں اتنی پاکیزہ اور اتنی شفاف ہیں ان آنکھوں سے میں قبر کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ یہ ساری باتیں جب ہم سوچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر احسان کیا کہ ایسی کوئی قوم نہیں گزری، ایسا کوئی مذہب نہیں نکلا کہ جس میں ایک انسان کو پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہو۔ ایسا کون پیغمبر ہوگا، ایسی کون سا مدرسہ، ایسا کون سا یہ ہے جہاں پر یہ سارے طریقے بتلائے جاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
بالوں کا طریقہ، کپڑوں کا طریقہ، پیشاب کا طریقہ، پاخانے کا طریقہ، استنجا کا طریقہ، غسل کا طریقہ، صفائی کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، ناپاکی کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، اور اپنی جوانی سے لے کے اپنے بڑھاپے تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اور آخرت کی بعد کی زندگی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ یہ ہم سب کی بدبختی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہمارا ایک کاہلانہ پن ہے، ہمیں وہ طریقے نہیں معلوم، ہماری زندگی ان طریقے سے خالی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگ ہر دن شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم شرک کر رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ آ چکا، آج وہ زمانہ آ چکا، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں شرک خفی چھپا ہوا شرک ہوگا، ہمیں معلوم نہیں پڑے گا، وہ زمانہ آ چکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی ویژن، کوئی ٹارگٹ، کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا؟ اے میرے بندے، افحسبتم انما خلقناکم، کیا ہم نے آپ کو پیدا کیا عبثا، ایسی کوئی مقصد نہیں، بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ خطرناک ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم میں سے ہر ایک کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم میں سے ہر ایک کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی عرش کو جانتے ہو، بیان کر کے بتاؤ۔ اس کائنات میں اللہ کے عرش کے علاوہ اگر کوئی عرش ہے، بیان کر کے بتائے۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، اللہ کے علاوہ، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ جو زندگی گزارے گا، اللہ کے علاوہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کے علاوہ جو زندگی گزارے گا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جوابدار نہیں، اس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، خطرناک عذاب کو چکنے والا ہے۔ اب ہماری زندگی کا ہم سروے کریں، میری اپنی زندگی کتنی اللہ کے مطابق ہے، میرا اپنا گھر کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربی، ہر ایک چیز کا حساب اللہ کو دینا ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب اللہ کو دینا ہوگا، جوانی کا، بڑھاپے کا، مال کا، بچوں کا، ماں باپ کا، کاروبار کا، تجارت کا، ایک ایک لقمے کا جو ہم پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ہر چیز کا حساب دینا، آنکھوں کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، ناخون کا، ہر ایک کا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کا حساب دینا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، انہو لا یفلح الکافرون، کسی حال میں کافر کامیاب ہونے والے، کافر کامیاب ہونے والے، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، انہو لا یفلح الکافرون، کسی حال میں کافروں کو میں معاف کرنے والا، انہو لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دے، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا اللہ آج تک میں نے تیرے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری، تو نے نماز کا حکم دیا میں نے چھوڑ دیا، تو نے ذکر کا حکم دیا میں نے چھوڑ دیا، تو نے تیرے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا میں نے چھوڑ دیا، تو نے حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن میں جو قانون بتائے ان قانون کو نعوذ باللہ میں نے اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا، انہو لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور جس نے یہ سارے گناہوں سے توبہ کر لی
یقیناً میں معاف کرنے والوں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والوں میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں۔ اس لیے صبح سے لے کر شام تک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ نیند سے بیدار ہو کے نیند سے سونے تک عمل تھوڑے ہیں، عمل بہت تھوڑے ہیں، نفع بہت زیادہ ہے۔ عمل بہت چھوٹے ہیں، دعائیں بہت چھوٹی ہیں، نیتیں بہت چھوٹی ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں ہم جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا، دین میں ہم جتنا تھوڑا عمل کریں گے، کوالٹی والا کریں گے، اخلاص والا کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، بغیر کسی کو دکھانے کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ہے۔ ایک فاحشہ عورت، ایک بازارو عورت، ایک جسم کو بیچ کر اپنی زندگی گزارنے والی عورت راستے سے گزر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی واقعہ نہیں، کہانی نہیں، ڈرامہ نہیں، پکچر نہیں، حدیث کا واقعہ، کائنات میں جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عورت جو اپنے جسم کو بیچ کر حرام کاری کر کے زنا کر کے اپنے پیٹ کو پالتی تھی، راستے سے گزر رہی، ایک کنویں کے کنارے دیکھا کتے کا چھوٹا سا بچہ اپنی زبان کو باہر لٹکا کر پیاس کی شدت میں تڑپ رہا، رک گئی، اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ اتارا، اس کو ایک رسی یا دوپٹہ باندھ کر کنویں میں وہ موزہ لٹکایا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ ایک نیکی میرے لیے تھی، یہ نیکی میرے لیے تھی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ پچھلی زندگی کو چھوڑ کر مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کو کوئی لے کر آئے گا، یہ کیسا سودا ہے اللہ کا، یہ کیسا پروفٹ ہے، یہ کیسا بزنس ہے، 1 روپیہ لگاؤ 10 بدلہ ملے گا، منافع 10 کا ملے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کوئی لے کر آئے گا میرے لیے، میرے لیے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 کے برابر اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو بغیر حساب کتاب کے دیتی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جب دینے پہ آئے اللہ کے نزدیک کوئی حساب نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا جو وقت اس میں ہم سوچیں، غور و فکر کریں، نیکیوں کو کرنے والے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کاروبار، صرف بھگ دوڑ کی زندگی، صرف بھاگنا، فیملی سٹیٹس، ہمارا یہ ساری چیزوں کے لیے عبثا، اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے یہ کہا تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ زندگی ایک امتحان کا ہے، اس کو جینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا ایک سلیقہ دیا۔ اسلام وہ اسلام ہے جس نے ایک مسلمان کو مسلمان بننے کا اور ایک ایمان والا بننے کا اور آخرت میں کامیاب ہو کر کامیاب زندگی گزارنے کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے، ایک بہت اچھا رہبر اور گائیڈنس دیا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے ہم ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو پہچانیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں، ان چیزوں کو اپنائیں۔ شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، دنیا کے کسی طریقے میں وہ مزہ اور وہ لذت نہیں ہے۔ صبح نماز کی پابندی سے اپنے دن کی شروعات کرے، صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے، وہ صبح کی پہلی فتح ہے جو نماز سے شروع ہو، سجدہ کر کے شروع ہو۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو اہمیت دیں، نمازوں کو اہمیت دیں۔ نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے ذکر بتائے گئے، چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے۔ ہم نے مسجدوں کو صرف اور صرف فرض کا اڈا بنا دیا، ہماری مسجدیں صرف فرض ادا کرنے کے لیے رہ گئی، مسجدیں صرف فرض ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں صرف اپنے کپڑوں کو پہچان اور اپنے فیشن مسجد میں بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد تو نام ہے اس چیز کا اپنے آپ کو اللہ کو بتانے کا، مسجد نام ہے اس چیز کا اپنے دل کو اللہ کو بتانے کا، مسجد نام ہے اس چیز کا۔ عصر کی نماز کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر ایک کا اس کے اوپر اکتفا ہے، جو تسبیح فاطمہ کی پابندی کرے گا کبھی نقصان میں نہیں رہے گا، کبھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، ہم سلام پھینک کر مسجد میں بڑے بڑے کیل ہمیں چبھنے لگتے ہیں، ہم تسبیح فاطمہ بھی نہیں،
دعا بھی نہیں، پھر ہم اللہ سے کب مانگیں گے؟ ہم دعا کب کریں گے؟ اپنے حالات کا ٹکڑا اگر اللہ کے سامنے نہ رکھیں تو دنیا میں ایسا کون سا بادشاہ ہے، ایسا کون ہمارا دردی ہے، ایسا کون ہم پہ رحم کرنے والا ہے، جب اللہ خود اپنے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا میں ہوں، مغفرت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر مغفرت کرنے والا میں ہوں۔ اگر ہمارے حالات اللہ کے سامنے نہیں، ہماری دعائیں اللہ کے سامنے نہیں، ہمارا ذکر اللہ کے لیے نہیں، ہمارا وظیفہ اللہ، اور دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں جا کر ہم دعا مانگیں گے اور وہاں قبول ہوگی؟ مسجد سے دل لگائے، نمازوں کی پابندی کرے، اذان ہوتے ہی 15 منٹ کے لیے اپنی زندگی میں 15 منٹ کو اہمیت دے کہ اذان کے وقت میں سارے کام چھوڑ کر مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے، اور نیت کرے، ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کرو کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن میں ہم یہ نیت کرتے ہیں اللہ جب تک تو نے ہمیں زندگی دی ہے موت کی آخری سانس تک اپنی نمازوں کو قضا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی آپ کو ایسا لگے اب بہت ہو گیا، بس اب بہت زندگی لاپرواہی میں گزار لی، بس لیکن اب اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس دن احساس ہو جائیں اور نیکی کا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ کر، بھروسہ اللہ پہ کر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ کر، تجھے اس چیز میں کامیاب کرنے والا، اس نیکی میں تجھے مکمل کرانے والا، اس نیکی پہ تجھے جمانے والا، صبح فجر کی نیت کر کے سونے پر اس فجر میں تیری آنکھ کو کھولنے والا، فجر میں تجھے اٹھانے والا، مسجد میں بیٹھ کر تجھے دعا مانگنے والا، جب تو نیت کر لے وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات، ہم ارادہ کریں، ہم نیت کریں، ہم خالص اللہ کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں، جب یہ ہمارا ارادہ ہوگا ہماری نیکی ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں میں پائے تکمیل تک ہماری ذات کو پہنچانے والا اللہ ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت پڑھ لیجیے۔